السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے اسلام میں غلامی کا تصور. ایک بڑا اہم موضوع ہے. ہندوستان کو ملنے والی آزادی 1947 میں، اس کے بعد سے آج تک ہندوستان کے لوگ آزادی کا جشن مناتے ہیں. اسلام نے بھی غلامی کا مکمل کھنڈن کیا ہوا ہے. ایک غلام شخص اپنی زندگی کو برابر جی نہیں پاتا ہے، اپنے حقوق وہ لے نہیں پاتا ہے. اسلام نے غلامی کو نیست و نابود کیا ہے. اسلام آنے سے پہلے غلامی عالمی پیمانے پر عام تھی. غلاموں کو ملکیت سمجھا جاتا تھا، اپنا مالکی سمجھا جاتا تھا، اپنا مال اور اسباب سمجھا جاتا تھا. اسلام آنے سے پہلے غلاموں سے سخت محنت کرائی جاتی تھی. کھیتوں اور کانوں کے اندر انتھک محنتیں کرائی جاتی تھی. کہیں کہیں غلام مر جایا کرتے تھے. تعمیرات اور دوسرے کاموں کے اندر غلامی کا بہت بڑا ہاتھ ہوا کرتا تھا. غلام لوگوں کو ان کے وزن سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جاتا تھا. اور آپ دیکھتے ہیں یہ جتنے بھی تعمیرات ہندوستان اور غیر ہندوستان کے اندر موجود ہیں وہ سب غلاموں سے کروائی جاتی تھی. جسمانی سزا غلاموں کو بہت زیادہ دی جاتی تھی. کوڑے لگانا تو عام سے تھا. تھوڑی سی چوک ہوئی کہ ان کے پیٹوں پر کوڑے لگائے جاتے تھے، ان کو داغ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا. غلاموں کی خرید و فروخت عام تھی. آپ جانتے ہیں غلاموں کے بازار لگا کرتے تھے. یہ غلام بڑا محنتی ہے، اس غلام کو خریدا جائے گا. مصر کے بازار کو یاد کیجئے. یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا تھا اور ایک غلام کے طریقے سے عزیز مصر نے خریدا تھا. وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں.
اسی طرح جنگی قیدی بنا کر غلامی عام کی جاتی تھی. جو جنگ بھی جو ہار جاتا تھا اس کے جتنے لوگ بھی بچتے تھے وہ سب لوگ غلام بنا لیے جاتے تھے اور ان پر بہت زیادہ ظلم و تشدد کیا جاتا تھا. ان کی عورتوں پر جنسی استحصال کیا جاتا تھا. آپ سمجھ لیجئے جنسی استحصال کا معنی کیا ہے. جنسی استحصال ان کی عورتوں کو نچوڑ لیا جاتا. الغرض اسلام آنے سے پہلے غلاموں کی کوئی وقت نہیں تھی, ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا پیاری پیاری تعلیمات غلاموں کو لے کر دی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلی تعلیم میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے غلاموں کو انسانی حقوق دیے کہ آپ بھی انسان ہیں, آپ غلام نہیں ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی آواز ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے, عزت بخشی ہے. جو بھی آدم کی ذریت ہے وہ برابر انسانی حقوق کا وارث ہے, وہ برابر اس کو انسانی حقوق ملنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سب سے پہلا غلاموں کو حق دیا کہ یہ انسان ہے, یہ انسانی صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے, یہ غلامی نہیں ہے. یہ اسلام نے سب سے پہلا حق دیا. اسلام نے سب سے پہلا حق یہ دیا ان غلاموں کو بھائی کہہ کر پکارا. یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں. عام طور پر غلامی بہت نیست و نابود سمجھی جاتی تھی, بہت نچلے درجے کے غلام کو سمجھا جاتا تھا. اسلام آنے کے بعد غلام کو اپنے بھائی کے نام سے پکارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم, یہ جو تمہارے غلام ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بس اتنا سا تمہیں فوقیت دی ہے کہ ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے, تمہارے انڈر میں کر دیا ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں ان مالکوں سے کہا فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيَعْلِمُهُ فَلْيَأْكُلُهُ مِمَّا يَأْكُلُ, یہ جو تمہارے ہاتھ کے نیچے غلام ہے تم وہی ان کو کھلاؤ گے جو تم کھاتے ہو, وہی پہناؤ گے جو تم پہنتے ہو. یہ بہت بڑا مقام غلامی کو آزاد کر اور غلام لوگوں کو ایک زبردست عزت بخشی اسلام نے. اسی طرح نمبر 3 آپ جانتے ہیں اسلام نے غلام بنانے کے جو ذرائع تھے اس کو کم کر دیا, محدود کر دیا. مثال کے طور پر جنگ کے بعد جو قیدی بنا لیے جاتے تھے لوگ ان کو غلام سمجھتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ تعلیم نافذ کر کے ہمیں یہ حکم دیا کہ غلامی کو ختم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً, یہ جو غلامی اور جنگ کے بعد غلام بن کر آتے ہیں تو ہمیں 2 اختیار دیے گئے. پہلا اختیار یہ دیا گیا ان کو احسان سمجھ کر ان پر احسان کر کے آزاد کر دو, احسان سمجھ کر آزاد کر دو, ان کو غلام مت بناؤ, یہ غلامی بہت بری چیز ہے. وَإِمَّا فِدَاءً, اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو چند روپیہ اور فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دو. یہ قرآن مجید اور اسلام کی تعلیمات ہے. اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں, اس غلامی کو نیست و نابود کرنے کے لیے اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرنے کو بہت بڑی نیکی شمار کیا گیا. جو بھی غلام کو آزاد کرے گا, جو بھی غلامی کا خاتمہ کرے گا وہ بہت بڑا کام کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد کے اندر فرما دیا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ, دشوار گھاٹی میں داخل نہ ہوا وہ شخص, دشوار گھاٹی میں داخل ہونا تجھے کیا معلوم ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ, وہ یہ ہے کہ کسی کی گردن کو آزاد کرنا, کسی غلام کو آزاد کر دینا, اس کو انسان کی صف میں لا کھڑا کر دینا, یہ بہت بڑی نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر فرمایا جو کسی غلام کو آزاد کرے گا, جو کسی غلامی کو نابود کرے گا, آزاد کرنے والے شخص کو جس کو آزاد کیا گیا ہے
اس کے عضو کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من اعتق رقبۃ مؤمنۃ اعتق اللہ لكل ارب منها اربا منه من النار، جو آزاد کسی غلام مومن کو آزاد کرے گا، اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ غلامی کو نیست و نابود کرنے کے لیے، غلامی کو اسلام کا خاتمہ کرنے، اسلام نے غلامی کا خاتمہ کرنے کے لیے بہت سارے گناہوں کا کفارہ غلامی اس غلام کو آزاد کرنا کہا ہے۔ مثال کے طور پر قتل خطا، جب کوئی انسان بھول سے قتل کر لیتا ہے، چوک سے قتل ہو جاتی ہے، تو اب اس کا کفارہ کیا دیا جائے گا؟ اس کا کفارہ کیا دیا جائے گا؟ قرآن مجید میں اس کو قتل خطا کہتے ہیں، غلطی سے قتل کر دینا، بھول سے قتل کر دینا۔ اب اس کی بھرپائی تو کرنی پڑے گی کیونکہ قتل ہوا ہے، تو اسلام نے کہا ایک غلام کو آزاد کر دو، ایک غلام کو آزاد کر دو، یہ قتل خطا کی بھرپائی ہو جائے گی، یہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کے اندر کیا فرمایا؟ اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے، اپنی قسم کو توڑ دیتا ہے، اس کا کفارہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر تم 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہو، 10 مسکینوں کو پہنانا ہے، اگر تم 10 مسکینوں کو کپڑا نہیں پہنا سکتے ہو تو ایک غلام کو آزاد کر دو، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ مطالعہ کرو گے، زہار کا کفارہ بھی غلامی آزاد کرنا ہے۔ زہار ایک الگ چیز ہے، آپ کے سامنے پھر کبھی رکھوں گا، ایک بہت بڑا ٹاپک ہے زہار کسو کہتے ہیں۔ تو یہ زہار کا کفارہ بھی اسلام کے اندر یہ غلام کو آزاد کرنا کہا گیا۔ بہت سارے گناہوں کے اندر اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے غلام کو آزاد کرنا کا گناہ کا کفارہ بیان کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غلامی کا خاتمہ ہو جائے اور غلامی ختم ہو جائے۔ اسی طرح غلامی کو آزاد کرنے کا حق دیا گیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غلام ہے اور چاہتا ہے کہ میں آزادی چاہتا ہوں، تو وہ اپنے مالک سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اتنے روپیوں میں یا اتنی محنت میں مجھے آزاد کر دو، وہ ایگریمنٹ کر سکتا ہے۔ یہ اسلام اسے اسلامی ٹیکنیکل شبد کہتے ہیں مکاتبت۔ مکاتبت کا معنی ہوتا ہے ایک غلام اپنے مالک سے ایگریمنٹ کر سکتا ہے کہ میں اتنے روپیوں میں آزاد ہو جاؤں گا، ابھی مجھے آزاد کر دو، میں کما کر تمہیں میں یہ دے دوں گا اور یہ رقم تمہیں ادا کر دوں گا۔ اسے کہتے ہیں مکاتبت۔ یہ اسلام نے حق دیا ہے، غلام کو حق دیا ہے۔ لہذا بہت ساری باتیں اسلام غلامی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، سبحان اللہ، ہماری تعلیمات دیکھیے، اسلامی تعلیمات، اللہ اکبر، غلاموں کے ساتھ جو برتن کیا جائے گا، جو ان کے ساتھ ویوہار کیا جائے گا، وہ کتنا پیارا ہوگا۔ ذرا آپ ان تعلیمات کو دیکھیے۔ اسلام نے کہا اگر غلام ہے، تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کر رہا ہے، غلام ہے وہ، تو اسے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لیا جائے گا۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا غلامی کو دھیمے دھیمے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا فَلَا تُكَلِّمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَعَيِّنُوهُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا غلام، تم اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اس سے زیادہ کام نہ کراؤ۔ اگر تم اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالو گے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم بھی اس کا ہاتھ بٹاؤ اور اس کی مدد کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ نمبر 2، غلاموں کو مارنے پر ان کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر غصے میں آ کر تم نے مار دیا، تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تم نے غلام کو ہاتھ لگایا، تھپڑ مار دیا، اس کو مار پیٹ کی، تو اسلام نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ تمہارا کفارہ ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من لطم مملوکا او ضربه فکفارته ان یعتقه۔ اگر تم میں سے کوئی انسان اپنے غلام کو
چاٹا مارتا ہے، تم میں سے کوئی انسان اپنے غلام سے مار پیٹ کرتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہوتا ہے اس غلام کو ہی آزاد کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کبھی بھی اس غلام کو نچلا مت سمجھو۔ عام طور پر اسلام آنے سے پہلے غلام کو بڑا نچلا سمجھا جاتا تھا، ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ انسان کی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام آیا اور اسلام آنے کے بعد ان کو کہا گیا آپ اپنی زبان سے بھی تکلیف نہیں دے سکتے ہو، ان کو غلام بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یقل احدکم عبدی و امتی، تم میں سے کوئی انسان یہ نہ کہے اے نوکر، اے غلام، اے داسی، اے غلامی، تم یہ من نہیں کہہ سکتے، اللہ کے رسول کا حکم ہے فلیقل فتاۃ و فتاتی، اگر تمہیں پکارنا ہے تو تم یہ کہو اے نوجوان شخص، اے نوجوان عورت، تو ادھر آ یہ کام کر لے۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، سبحان اللہ۔ یہ غلام کو ختم کرنے کے لیے اور غلامی کو نیست و نابود کرنے کے لیے اسلام نے 1400 سال پہلے یہ تعلیمات دی ہے، سبحان اللہ، اور بہت پیاری تعلیمات ہے۔ اسی طرح غلام اسلام نے سب کو برابر کر دیا، کوئی اونچ نیچ کا درجہ نہیں ہے، کوئی اونچا کوئی نیچا۔ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی شخص کا مقام ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ دنیاوی انسان جو بھی سمجھے یہ اونچا یہ نیچا یہ تمہارے بنائے ہوئے آرٹیکل ہے، اسلام نے تو سب کو ایک سامان کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، تمہارا اللہ کی نظر میں عزت والا وہی ہوگا، سب سے پہلا نمبر اسی کا آئے گا جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں جہاں پر بلال کھڑتے تھے وہیں پر ان کے بازو میں عمر بھی کھڑتے تھے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خباب کھڑے ہوتے تھے وہیں پر ابو بکر بھی کھڑے ہوتے تھے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی کھڑے ہوتے تھے وہاں پر زید بھی کھڑے ہوتے تھے، کوئی کسی کا آمنا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی آگے بڑھ جائے گا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ یہ ہے میرے بھائیو سبحان اللہ، ہندوستان کو ہمیں کہنا ہوگا ہماری اسلام کی تعلیم یہ ہے، ہماری اسلام کی تعلیمات، ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے سبحان اللہ غلامی کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں جنگ آزادی کے اندر سب سے زیادہ حصہ لینے والے یہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں میں بھی سبحان اللہ ہمارے اہل حدیث تھے جو جنگ آزادی میں سب سے زیادہ حصہ اور آگے رہنے والے تھے الحمدللہ۔ اور آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ جنگ میں حصہ لینے والے اہل حدیث علماء تھے، عالم تھے جو اپنی زبان سے، اپنے مخطوطات سے اور اپنی تحریر سے لوگوں کے اندر خون کو گرم کرتے تھے اور لوگوں کے اندر آزادی کی رمق کو دوڑا دیتے کہ آزادی حق ہے ہمارا، حریت حق ہے ہمارا، ہم غلامی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں بن سکتے ہیں۔ یہ اسلام اور مسلمانوں نے نعرہ دیا ہندوستان کو، اور سب سے زیادہ آگے رہنے والے مسلمان تھے میرے بھائیو۔ اب تاریخ سنیے، تاریخ پڑھیے، اتہاس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اتہاس پڑھیے سبحان اللہ۔ اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے مسلمانوں نے آواز اٹھائی، ہمارے مسلمانوں کا خون یہ اسلام اور یہ گنگا کی ندیوں میں بہتا ہے۔ اب دیکھیے آپ میرے بھائی سبحان اللہ، جامع مسجد کے اندر ابوالکلام آزاد کی تحریر اور تقریر کو دیکھیے آپ، ابوالکلام آزاد کے اپنے جملوں سے لوگوں کے اندر آزادی کے یعنی آزادی کے انگریزوں کے خلاف نعرے لگائے۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو، اتہاس کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ دیکھیے سبحان اللہ، یہ ہماری تعلیمات ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم غلامی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، غلامی ختم ہونی چاہیے۔ حریت، آزادی یہ انسان کا سب سے پہلا حق ہے۔ ہر انسان اسلام کی نظر میں برابر ہے، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ فقیر ہو، اسلام کے نزدیک سب انسان برابر ہے۔ اگر کوئی کسی کو عزت نصیب ہوگی تو صرف اس بنیاد پر کہ وہ اللہ سے کتنا زیادہ ڈرنے والا
والا ہے۔ اس بنیاد پر اسلام نے انسان کو فوقیت دی ہے اور عزت دی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن و سکون والا ملک بنا دے۔ ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالی انسانی حقوق جو اس کا تحصیل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو انسان والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی حفاظت کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک میں اسلام کا نعرہ اور اسلام کی عبادتوں کو پرامن کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق دے اور ان کو بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان کو ایسا امیر لا کر دے جو ہمارے ہندوستان کو آگے بڑھائے، جو ہمارے ملک کو آگے بڑھائے۔ یہ حق ہے میرے بھائیوں، جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر آواز اسلام قانون کے دائرے میں رہ کے آواز اٹھانا، اور یہ ہمارا حق ہے۔ دعائیں کرنا یہ بھی ہمارا حق ہے، ہم دعائیں بھی کریں اللہ تعالیٰ سے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن والا شہر بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔